السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، آمین ثم آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اہلا وسہلا ومرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن، اہل التقوی ومغفرہ، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ آل عمران، آیہ نمبر 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقوں میں بانٹ دیا لوگوں کو اور خود بھی بٹ گئے، کھلی کھلی حالانکہ وضاحت والی آیات ہدایت پانے کے باوجود انہوں نے اختلافات کیا۔ یہ اب یہ دیکھیں اپنے معاشرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ جو فرقے بنے ہیں نا، یہ اسی کی وجہ، یہ روٹ یہی ہے کہ انسان نے تفرقے ڈالے ہیں سمجھ آنے کے بعد، بینات ملنے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کیا ہے، فرقوں کی وجہ سے کوئی بخشا جائے گا بھلا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی کہ جو وہابی ہیں ان کو سب سے پہلے ملے گی، جو بریلوی ہیں ان کو سیکنڈ ٹائم پہ ملے گی؟ ایسا تو نہیں ہے، کوئی نام نومینیٹ نہیں ہوا۔ یہ جو ناموں کے پیچھے لوگ نام، اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ناموں کو کریٹ کر دیتا ہے نا، پھر ناموں کی عزتوں کے پیچھے لوگ اپنے ایمان کو لگا دیتے ہیں، پھر اللہ کی مرضی رضا کو بھول جاتے ہیں، اس ناموں کی پروموشن کے لیے اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے نا، کہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، سب کے رنگ مختلف ہیں، سب کی سوچ مختلف ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ اختلافات ہیں جس میں انسان کے لیے حلال حرام کا فرق نہیں تھا۔ آپ کو کالا پسند ہے، مجھے سفید پسند ہے، یہ برداشت کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن جو فروعی معاملات ہیں، شرعی معاملات ہیں، اس میں اختلاف کرنا وہ تو سارے اللہ اور اللہ کے نبی نے سکھا سمجھا دیے تھے، اس میں انسان اختلافات کرے تو پھر کہاں جا کے سچائی میں ملے گا؟ سب سے پہلا رکن جو ہمارا عقیدے کے بعد آتا ہے نماز ہے، تو کیسے نماز پڑھنی چاہیے؟ فرقوں کے حساب سے پڑھیں گے تو کبھی بھی ہم اللہ کی جنتوں میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے اللہ معاف کرے ہم سب کو کہ وہ مرد حضرات جو اپنی نمازیں تو سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں، تو اپنی عورتوں کو نمازوں میں سنتوں کے خلاف سنت پڑھا رہے ہیں، تو کیا ان کی سفارش کریں گے کہ تم ایسی نماز چونکہ میں نے اپنے خامد کی وجہ سے پڑھی ہے تو اس لیے مجھے معاف کر دیا جائے، میرا قصور تو نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو شعور دیا ہوا ہے۔ تو اختلافات ختم کرنے کے لیے سب سے بیسک چیزیں ہیں کہ ہمارے جو فرائض والے عمل ہیں وہ ہو جائیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے اور سمجھائے تھے۔ پھر دیکھیں کسی جگہ جمع ہو جائیں گے، آپ ایسے نہیں کریں گے کہ نماز ان کی مختلف ہے، آپ کی اور ہے، ان کی اور ہے، ان کی اور ہے۔ ہاں، تو اللہ کی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھانے کے لیے ہمارے پاس آج سورسز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کی حفاظت کی، اس طرح اپنے نبی کی سنتوں کی حفاظت بھی کی ہوئی ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں تھی۔ کہاں سے ہم نے چکر کھایا؟ ہم نے صرف ریلائی کیا، اندھی تقلید کی وجہ سے خواری کی ہے، تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی وضاحت کروں، معروف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8 حصے ہوتے ہیں،
نمبر 1 اسلام، نمبر 2 نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر بیت اللہ کا حج، اور امر بالمعروف یہ 6واں حصہ ہے، نہی عن المنکر یہ 7واں حصہ ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ یہ 8واں حصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جو ان 8 میں سے ایک حصہ بھی نہ پا سکا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک پیسفل دین تھا، ایک اللہ کی حدود والا دین ہے۔ اس حدود کو پامال کرنے والے اسلام کے اندر پورے کے پورے تو نہیں ہوتے نا، یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی ہے۔ پھر نمازیں ہیں، اس کو کیسے قائم کرنا ہے، یہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ روزہ کیا ہمیں دیتا ہے، روزے کا افادیت کیا ہے، یہ سب ہمیں انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے، اور شوق اور لگن کے ساتھ روزوں کو اویل کرنا چاہیے، اور اس سے حاصل ہونے والے ثمر جو ہیں وہ اپنے اوپر فیل کرنے چاہیے کہ تقویٰ ملا، مجھے شکر گزاری آئی میرے اندر۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ہے جو کہ اللہ کے راستے میں سارا سال کما کے تو اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے دل گھٹتا ہے، کیوں؟ وہ تو آپ کا تھا ہی نہیں۔ ہمیشہ یہ سوچا کریں، جیسے کسی سے لون لیا ہو نا اپنے، تو آپ کے پونجی میں وہ پڑا ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ کسی کا ہے، میرا نہیں ہے، میں نے دینا ہے اس کو واپس، تو پھر دل میں کبھی بھی خلش نہیں آتی کہ یہ میرا تھا یا اس میں سے اتنے اماؤنٹ جانی چاہیے۔ اب جو مالدار ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، تو وہ تو پھر ان کی اماؤنٹ بھی زکوٰۃ میں ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے بنتی ہے، تو یکمشت جب دیتے ہیں تو ان کو دل گھٹتا ہے نا، اور جب اویل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا بہت لازمی امر ہے، اور یہ جس نصاب پہ لاگو ہوتی ہے ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کے گھر کا حج کرنا، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور سب سے بڑی بات کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جہاد کے تال میدان جنگ میں جا کے ملتا ہے، نہیں، جہاد تو اس کوشش کا نام ہے جو انسان نے اللہ کو پانے کے لیے شروع کر دی ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ کے کلام کو سمجھتا ہے، پھر کلام کو سمجھنے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک پہنچتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں پھر لگ جاتا ہے، اس کے دن رات اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ جاتے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی خوشنودی کے مطابق۔ اس کو جہاد کہتے ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو چہرہ ان کا ذرا تناؤ میں تھا، سختی میں تھا، ایسے پریشانی میں تھا۔ اب جلدی سے آئے، آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے دوبارہ حجرے سے باہر نکل گئے، اور میں نے کان لگا کے سنا تو آپ لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تاکید کر رہے تھے۔ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے یہ کام شروع کر دو، کیونکہ اللہ کی پوچھ ہمارے اوپر ہے۔ جو نیکی ہمیں پتہ ہے وہ ہم اپنے اوپر بھی لاگو کریں، اس کو کتابوں کی زینت نہ بنائے رہنے دیں کہ ہم نے لکھ تو لیا مگر عمل کرنے کی باری آئی تو بھول گئے۔ اور معاشرے میں دیکھیں بھائی چارہ قائم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایک ہی سوچ کیسے سوچ سکتے ہیں جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے؟ ورنہ آپ اپنے حساب سے معروف کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور دوسرے وہ معروف کچھ اور سمجھ رہے ہیں، اس لیے پھر سوچیں بھی ڈفرینس ہے، اور انسان کا پھر ایک پلیٹ میں کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فکر مندی کے ساتھ تاکید کی جا کے لوگوں کو۔ اب یہ بات یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، یہ قیامت کا منظر ہے، جس دن اللہ تعالیٰ برزخ کے بعد دوبارہ اٹھائے گا نا، تو کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ کالے جن کے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد تم نے کفرانہ رویہ اختیار کیا تھا، تو اب پھر چکھو مزہ عذاب کا ذرا۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب پریشانی ہوتی ہے نا انسان کے اندر، بہت بڑا ایک ڈپریشن آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، اس کا اثر چہروں پہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ اور خوشی ملتی ہے تو چہرے کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں نہ بتائیں کسی کو، چہرہ دیکھ کے لوگ پہچانتے ہیں، بڑی خوش لگ رہی ہیں، کیا ملا ہے آپ؟ اور اس میں آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی اگر، اور اسی طرح اعمال کی نسبت بھی ہے انسان کے چہروں پہ، اگر خیر خواہی والے، توحید والے، اخلاص والے اعمال ہیں تو وہ چہروں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیک لوگوں کو یہ چہروں سے دیکھ کے تم انہیں پہچانو گے۔ تو جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، ظاہری عمل کچھ کرتے ہیں، منافقت رکھنے والے ہوتے ہیں، تو چہروں پہ وہ رنگ ہی نہیں چڑھتا۔ تو اللہ پاک ہمیں اخلاص والے بندوں کی طرح نیکیوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا اور اللہ کے دین کو پھیلانے والا بنا دے۔ ہر آن جیسے ایک کمپاس کی سوئی ہوتی ہے نا، اس کو جس قبلہ معلوم کرنا ہو کہیں بھی رکھیں وہ کدھر کو جاتی ہے؟ ٹوورڈز قبلہ۔ ایک مومن کا دل کمپاس کی طرح ہونا چاہیے، کہیں بھی ہو
سفر کر رہا ہو، فلاحی سفر ہو، زمینی سفر ہو، گھر میں ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس کا دھیان اپنے رب کی طرف لگا رہنا چاہیے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا میرے رب کو منظور تھا یہ والا؟ اور اگر واقعی اللہ کی حدود کے اندر کام کریں تو پیچھے مائنڈ میں اتنی ریلیکسیشن ہوتی، فکر ہی کوئی نہیں نا۔ امی کی اجازت ہے جیسے گھر میں یہ کام کر لو تو آپ بے فکرے ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی اجازت ہے اس میں کہ ہم نے جو کچھ کر رہے ہیں یا عین ہماری عبادت ہے۔ تو یہ چہروں پہ رنگ آنے والے ہیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فاما الذین اسودت وجوہہم، جن کے چہرے کالے ہوں گے، اکفرتم، پوچھا جائے گا کفر کیا تھا ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب، پر چکھو پھر عذاب کا مزہ، اس وجہ سے کہ تم اس وقت تم نے کفر کیا۔ ایمان کو سمجھتے ہیں وہ ایک علیحدہ ایک پلیٹ ہے، اور کفر کرنے ہماری وہ زندگی کی مرضی ہے۔ دین تو ہماری زندگی ہے نا۔ دین ایسا نہیں ہے کہ محفل میں دین ہے، یا نماز پڑھنے میں دین تھا، یا حج کرنے چلے ہیں تو دین ہے، یا سال کے بعد رمضان آیا تو دین ہے۔ نہیں، دین تو پوری زندگی ہے، دین ہماری پوری زندگی ہے۔ تو زندگی میں دین آ جائے تو یہی ایمان ہے۔ اگر زندگی میں دین نہیں آیا تو پھر اس کا مطلب ہے ایمان تو سمجھ آئی تھی، کفر کرتے رہے۔ مگر اب اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ اللہم اجعل فیہم، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ یقیناً اللہ کی رحمت کے اندر ہوئیں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوئیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے، ہمیشہ کی ذات اللہ کو سجتی ہے نا، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اس ہمیشگی میں وہ ہمیشگی ہمیں بھی دے دے گا جنت میں جانے کے بعد۔ اپنی نعمتوں میں سے یہ نعمت ہے اس کی جو ہمیں عطا کرے گا۔ پھر ہمیں اس وقت موت نہیں آنی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورۃ ہود میں کہ جب جہنمی جہنم میں اور جنتی جنتوں میں پہنچ جائیں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، یعنی جب تک زمین و آسمان برقرار ہیں وہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں مگر جب تک کہ تیرا رب چاہے۔ جنتیں قائم رہیں گی جب تک اللہ، اور قائم رہنے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہیں، لیکن اللہ کا ارادہ ہوا تو پتہ نہیں، یہ اللہ جانتا۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لوگوں نے بتایا کہ جب تک اللہ، کیونکہ دنیا بھی اس نے اپنی مرضی سے بنائی ہے، جب چاہے اس کو مٹا کے نئی دنیا بنا دے وہ اس کی، لیکن ہمیں اجر میں دے گا، ہمیشگی والا اجر دے گا۔ اور اللہ اپنی جنتوں کو بھرنے کے لیے، اگر جنتوں میں یہاں سے لوگ تھوڑے گئے تو وہ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے جنتوں کو بھرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جس دن چہرے سفید ہوئیں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ارشادات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک آپ کو سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کبھی کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ انسان اپنے آپ اپنے نفس کی وجہ سے خسارے میں جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہونے ہیں۔ اب دنیا میں بہترین گروہ اب تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے نکالا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت خیر ہمیں بنایا ہے تاکہ ہم خیر کے کاموں میں خود بھی پیورٹی کے ساتھ انوالو رہیں اور ہماری وجہ سے لوگ بھی ہمیں دیکھ کے سیکھیں۔ جیسے یہ خیر کے کام ہم نے معروف کے کام سیکھے ہیں نا، ابھی 8 کام ہیں اس کے۔ اب نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہے یہ؟ وہ نماز کو اسٹیبلش کرے گا؟ نہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے اندر لیکن دھوکہ دینے سے باز نہیں آ رہے۔ روزہ تو کوئی بھی نہیں پہچانتا کہ آپ کے اندر روزہ ہے، وہ تو باطنی عبادت تھی نا، لیکن اس کے اوپر ہمارا عمل کیا دکھا رہا ہے کہ جہاں چیٹ کر سکتے ہیں کرو۔ لا حول ولا قوت۔ تو یہ اس کا مطلب ہم نے اصل کو اٹھایا ہی نہیں۔ پھر تو نماز تو برائیوں سے منع کرنے والی بن جاتی ہے، برائیوں سے دور ہٹانے والی بن جاتی ہے۔ یہ کیسی نمازیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم برائیوں سے پرے نہیں ہٹ رہے؟ تو امت خیر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو معروف کے 8 کام ہیں جب اس نے اٹھا لیے انسان نے، تو اس کو پریزنٹ کرنے میں اب ہمتن گوش ہو گیا۔ اب اس کی وجہ سے لوگ دیکھیں، جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں ان کو اسلام کہاں سے نظر آئے گا؟ وہ تو آپ کے کیریکٹر سے دیکھیں گے، آپ کا اخلاق کیسا، آپ کا معاملہ کیسا، لوگ دیکھ کے سمجھے اچھا مسلمان اتنے رحم دل ہوتے ہیں، مسلمان تو سلامتی والے ہوتے ہیں، مسلمان تو صلح کرنے والے ہوتے ہیں، مسلمان تو لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے، مسلمان تو ایک باصول قوم ہوتی ہے۔ تب جا کے سمجھ آئے گی نا کہ امت خیر ہم ادا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو امت خیر بنایا، لوگوں کے لیے نکالا۔ کیا کرو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو، اور تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔
اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ یہ علیحدہ سے ایمان کی بات کی ہے کہ اللہ کی مان کے رہو. اللہ کو تو مانتے ہو، اللہ کی مان کے بھی رہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستائے سکتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ ہوگا نا تو پھر ان کی چالوں کی وجہ سے ہم پریشان نہیں ہوں گے. ہائے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کیوں کہہ رہے ہیں. وہ تیکھی ترچھی باتیں تو کہتے رہیں گے. اس وقت بھی جیسے ہم اب اللہ کے ایز اے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہم دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی ایز اے اسکالر ہونے کے ناطے تو نہیں کر رہے. اس میں اگر کوئی غلطی آ جاتی ہے، کوئی بے شک انسان ہے، اس کی معافی تلافی ہم اللہ سے پہلے سے چاہتے ہیں، لیکن اس کو کوئی شوشہ بنا کے ہمارے حاسدین بہن بھائی شروع ہو جائے اس پہ اٹیک کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تمہیں اپنے مشن پہ ٹکے رہنا چاہیے یا ان باتوں پہ اثر دینا چاہیے؟ اپنے مشن پہ ٹکے رہنا چاہیے، کیونکہ جو انسان غلطی نہیں کرتا وہ سیکھ بھی نہیں سکتا نا. تو غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، انسان سے ہو جاتی ہیں، لامحالہ ہو جاتی ہیں. چاہتے ہوئے ہوئیں گی تو یقیناً یہ گناہ ہے، چاہ کے غلط کام کریں گے تو یقیناً یہ ایک جرم ہے. تو یہاں پہ اہل کتاب، چونکہ وہ بھی مسلمان قوم تھی نا، ایسی تو نہیں تھی، کوئی کافر قوم تو نہیں تھی. اب وہ اس طرح کی تیکھی ترچھی باتیں کوئی نہ کوئی پیننگ کر رہے ہیں اندر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو ان کی باتوں سے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ذرا ذرا کیا ہے، ترچھی باتیں کر سکتے ہیں، مخالفت کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر غلط کوئی القابات لگا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے مشن پہ بس نظر رکھیں اور کام کرتے جائیں، اور ان کو کبھی بھی مدد نہیں ملنے والی. ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. جب ان سے لڑنے کے لیے مقابلے میں بلایا جائے تو یہ پیٹ پھیر جائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں ان سے ان کو مدد نہ ملے گی. یعنی چیلنج کو یہ قبول نہیں کرنے والے، پسے پردہ بیٹھ کے آپ کو وہ جو کہتے ہیں نا ٹارچر کرنے والے ہیں. یا تو وہ کام، جو کام آپ کا کام اگر غلط سمجھ رہے ہیں تو چلو وہ خود کرنا شروع کر دیں اس لیول پہ، پھر ہے نا. اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، اس چیلنج بھی نہیں قبول کریں گے اور مقابلہ بھی نہیں کریں گے. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت ہی ماری گئی. یہ کون تھے لوگ تھے؟ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہودیوں نے کیا کام کیا تھا؟ ہر بات میں خلاف ورزی کی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنانے کے لیے بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ موسیٰ تو جا تو تیرا رب جانے، تو جا کے جب فتح کر لیں گے شہر تو پھر ہمیں بتا دینا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ذلت ڈال دی. کیسی ذلت تھی کہ ان کو کبھی بھی کوئی سرزمین میں اب سلطنت نہیں ملے گی اللہ ماشاءاللہ کہ کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ پناہ مل جائے. اللہ کے ذمہ پناہ کب ہے؟ کہ جب اسلام میں آ جائیں، پھر تو اللہ تعالیٰ ان کو ذمہ دے دے گا. اور یا انسانوں کے ذمے سے مل جائے، مطلب ہے کہ کچھ ان کو سپورٹ کر کے کسی جگہ اکٹھے کر دیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں ان کو، ورنہ تو ان کی ایک جگہ، ایک اللہ کی طرف سے ایسی پھٹکار تھی کہ وہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. اب امریکہ نے، یورپ نے ان کو سپورٹ کیا ہوا تو وہ فلسطین میں اکٹھے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل. اور یہ اور بات ہے کہ اللہ کے غضب میں یہ گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی مغلوبی مسلط کر دی گئی، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا یہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے رہے. انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے. اتنے بڑے بڑے جرم کر کے بھی توبہ نہ کریں گے تو پھر ذلت تو آئے گی نا. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں. رات کی تلاوت، رات کا قرآن سیکھنا سکھانا، رات کو قرآن کی تلاوت کرنا، یہ محبوب ترین عمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن زیادہ سے زیادہ رات کو پڑھا کرتے تھے. ہمیں بھی کوئی حفظ کرنا ہو تو جو رات کو اپنی نیند کی قربانی دے کے یاد کریں گے نا، وہ اس کی نعمت بدل کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں سکون ہے، اس میں طمانینت ہے، اس میں پورا یکسوئی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ پہ جا کے سو چکے ہیں اور ہم اپنا بیٹھے قرآن یاد کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، سیکھ سکھا رہے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. تو رات کے جو مومنٹ ہے وہ بہت برکت والے مومنٹ ہیں، اس میں یہ لگانا عین عبادت ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ پڑھتے ہی سو جاؤ. کب؟ جب دنیا کے کام کرنے ہو تو ان کو وائنڈ اپ کرو، بس لمبا نہ جگاؤ تاکہ تمہاری فجر نہ جائے، تمہاری تہجد نہ جائے. لیکن دین سیکھنا ہے تو راتوں کو جاگ رہے ہو تو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے کہ راتوں کو یتلون آیات اللہ آناء اللیل، راتوں کو وہ اللہ کی آیات کو پڑھا کرتے تھے، راتوں کو یاد کرتے تھے، راتوں کو سیکھتے تھے، اور وہ ہم یسجدون، اور وہ سجدے بھی کیا کرتے تھے.
ان کا اگلا تھا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں، نیک لوگوں کو دیکھنا ہو تو یہ لوگ ہیں۔ ہم بھی اپنا انالیسس کر سکتے ہیں کہ کیا اس میں ہماری لیے یہ لسٹ بنا کے ٹک لگ رہی ہے، کہ دیکھیں ہم کہ ہم راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تلاوتیں کرنے والے ہیں، قرآن پہ غور و فکر کرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور سب سے بڑی بات یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی اور کرے گا تو میں کر دوں گا۔ واللہ علیم بالمتقین وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ نیک لوگ ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يَكْفُرُوا، جو کوئی بھی بھلائی میں سے کرے گا اللہ اس کو کبھی بھی ناقدری نہیں کرنے والا، بلکہ اللہ تو متقین کو خوب سے خوب جانتا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ یا رب ہمیں یوم حشر میں سفید چہرے والوں کے ساتھ اٹھانا، اور جو فریضہ تو نے ہمیں امت وسط ہونے کے ناطے دیا ہے یا رب ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت وسط ہونے کے ناطے جو ذمہ داریاں ہم پہ عائد کی ہیں اللہ پاک اس کی ذمہ داری کو اٹھانے والا بنا دے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا بنا دے، اپنی نافرمانی کے کاموں سے ہم کو بچا لے، اور رات اور دن کی گھڑی میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، سیکھنے، سمجھنے، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔